کیسا چل رہا ہے سر آزاد کشمیر کا ماحول کیسا چل رہا ہے, سیاسی ماحول کیسا چل رہا ہے؟ جی فی الحال بہت اچھا ہے جی. مخلوط حکومت ہے 2-3 جماعتوں کی اور اچھا چل رہا ہے انشاءاللہ. اچھا چل رہا ہے ماحول سر. تو ابھی آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ ابھی سیاست تو پاکستان کے اندر سے گرما گرم ہوئی بھی ہے. پاکستان میں بھی ابھی جو الیکشنز کا ٹائم آنے والا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بڑی ایک مضبوط جو ہے امیدوار لگ رہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے ٹیک ہے جو وہ حاصل کر پائے گی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مجھے دعوت دی ہے. تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرتی ہے. اور پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو لوگوں کے بنیادی مسائل حل کیے اور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. اور جو یقیناً جس طرح پاکستان میں جو اس طرح کا ماحول ہے اب بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ ہیں اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی مہارت جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی اور حکومت بنائے گی. اور یہ واحد حل ہے پاکستان میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کا. اور جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا تو پاکستان کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا اور پیپلز پارٹی نے ہی پاکستان کو مشکل سے نکالا. سر اس کے عوام تو تھوڑا سا مختلف کہتی ہے جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے پاکستان پیپلز پارٹی آئی, اور پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو جو مشکلات ان میں اضافہ ہو گیا. ایسا عملاً ایسا تو نہیں ہے نا. آپ دیکھ رہے نا جب بھی پیپلز پارٹی گراؤنڈ جو ہے عوام کا یہی تاثر ہے. ابھی بھی اگر ہم لوگ جا کے پبلک سے بات کریں ان سے کہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی آنے والی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ جہاں بھی جس سے بھی بات کریں گے وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی معاشی اصلاحات تھی جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور پاکستان میں غریب طبقے کو سیاست میں لایا. اور اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دور آپ دیکھیں. محترمہ بینظیر بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کشمیر ایشو کے حوالے سے اور محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی کشمیر ایشو کے حوالے سے اور پاکستان کے بنیادی مسائل حل کیے. اور یقیناً آپ عوام سے اگر پوچھیں گے تو وہ سارے لوگ تو یہ نہیں کہیں گے 10-20% 30% تو ہو سکتے ہیں, لیکن اکثریت جو ہے نا اکثریت جو یہی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہی عوامی مسائل کا حل ہے. اور پاکستان کو مشکل سے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے نکالا. سر پیپلز پارٹی 2007 سے 13 میں بھی آئی تھی, مہنگائی بھی ہو گئی, مسائل نہیں حل ہوئے. آپ کا جو مینیفیسٹو ہے پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان بڑا زبردست مینیفیسٹو ہے, لیکن وہ بھی نہیں حل ہوا. کافی مسائل ہیں. عوام میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی بھٹو صاحب کے دور میں یقیناً جو یہاں سے بیرونی ملک لوگ انگلینڈ میں گئے, مڈل ایسٹ میں گئے, اسی وجہ سے یہاں پر معاشی اصلاحات جو ہے نا معاشی طور پر خوشحال ہوئے. ہمارے لوگ آزاد کشمیر کی تو میں بات کروں گا کہ وہاں پر تو بھٹو صاحب کے دور میں لوگ بیرون ملک گئے, انہوں نے وہ راستے نکالے, لوگوں کو وہاں جا کے فیسلیٹیٹ کیا اور فارن آفس کام کر رہے تھے, فنکشنل تھے. جس طرح آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ فارن آفس جو ہے نا وہ پہلے سے بہتر کام کر رہے ہیں. تو ہمارے کشمیر میں جو خوشحالی کی بنیاد ہے وہ 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب نے جب لوگوں کو باہر بھیجا اور وہ لوگ وہاں پر انہوں نے محنت کی, کام کیا, اور آج ہمارے لوگ 70-80 تو سر پیچھے رہ گیا نا. اس وقت اگر ہم لوگ آن گراؤنڈ سچویشن کی بات کرتے ہیں پبلک پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے پبلک پوائنٹ آف ویو سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر میں آپ کی پیپلز پارٹی کی بات کروں یا نون لیگ کی بات کروں کہ ہم نے ان جماعتوں کو آزما لیا ہے, وہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا نیریٹو لے کے جائے گی عوام کے پاس کہ ہمیں ووٹ دیں, ہم دوبارہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑا اچھا ریپرزینٹ کریں پاکستان کو, ان کو پیپلز پارٹی جو ہے نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ پش کر رہی, وہ دیکھ رہی ہے. وہ کس طریقے سے کیا نیریٹو کیا ہوگا؟ دیکھیں جی کوئی نیا یہ تو ہو گیا, ہمارا تو کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ایک نظریہ ہے, منشور ہے, اور ہر الیکشن میں ایک نیا پروگرام لے کے جاتے ہیں. یقیناً پیپلز پارٹی عوام کی بنیادوں میں ہے اور لوگوں کے غریب لوگوں کے مسائل, بنیادی مسائل جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, لوگوں کے بنیادی مسائل کے حوالے سے یہاں جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں آپ ان کے اور پیپلز پارٹی کے ادوار کا کمپیریزن کریں تو پیپلز پارٹی نے ہی سب سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل کیے, بنیادی مسائل حل کیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلاول بھٹو, ہمیں تو یقین ہے
ہم محنت بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنے اور لوگوں کے مسائل حل. کشمیر کی بات کریں تو کشمیریوں کے بیچاروں کی, کشمیر میں جتنی بھی عوام ہے ان کے بے تحاشا مسائل ہیں, ان کا کوئی حل نہیں ہے کہ نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں جو 19 اگست کے جو اقدامات ہیں وہ گزشتہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئے. اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں تو ان کا موقف ان سے مختلف ہے, اور ریاست جموں کشمیر کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو متنازع علاقہ ہے جس کی 4 اکائیاں ہیں, کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ہے وہ رائے شماری کے ذریعے حل ہو. اور ریاست جموں کشمیر کے جتنے لوگ ہیں ان کے شاید مختلف جو نظریات تھے, افکار تھے, لیکن بالآخر سارے لوگ میں آپ کو بچپن کی کالج کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا نعرہ تھا ایک کہ ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری PSF کا, پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا. آج میں سب سیاسی جماعتوں کے منہ سے یہ بات سن رہا ہوں کہ سارے لوگ کشمیریوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے. اور بلاول بھٹو اس کی سب سے بڑی آواز ہے کہ انہوں نے جب سری نگر میں کانفرنس ہو رہی تھی G8 تو بلاول بھٹو نے مظفر آباد میں جا کے باغ میں جا کے بھارت کو للکارا, اور پھر بھارت کے اندر جا کے جو ہے نا بلاول بھٹو کے سر کی قیمت لگی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا جی آپ نہ جائیں, تو وہ وہاں جا کے انہوں نے کشمیر کی بات کی اور اپنا موقف بڑی جرأت اور دلیری سے پیش کیا. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں, محترم بینظیر بھٹو کی صورت میں ہو, آصف علی زرداری کی صورت میں ہو, بلاول بھٹو کی صورت میں, ایون محترم فلیار تلپور صاحب جو ہمارے آزاد کشمیر کے امور کی سیاسی امور کے انچارج ہیں, ان کی آواز ہو, یا آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی قیادت کی, تو وہ کشمیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ. کمپرومائز نہیں کریں گے. ابھی جو مسائل کی بات کی سو رہی ہے کہ میرے خیال سے آپ لوگ وہ بھی اب جو پینڈنگ مسائل تھے وہ بھی حل کر رہے ہوں گے, جو پچھلی حکومت میں نہیں ہو رہے ہوں گے مسائل, اب کیونکہ آپ لوگوں کی ایک لوتی حکومت ہے. ایک تو مسائل جو ہے نا معاشی مسائل کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلی تقریر آصف علی زرداری کی جب یہ پچھلی حکومت بنی تو سب سے پہلی سپیچ میں انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ایک ہمیں معاشی مسائل کے حل کے لیے ہمیں مل جل کر جو ہے نا کام کرنا چاہیے, اور ایک مشترکہ جو ہے نا معاشی مسائل کے حل کے مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے ہمارا قومی اسمبلی کے اندر باہر ساری سیاسی جماعتوں کا. اگر اس پر اس وقت عمل کر دیا جاتا تو شاید آج عمران خان بھی حکومت سے باہر نہ ہوتے اور آج مختلف پاکستان کی صورتحال بھی مختلف ہوتی. لیکن کسی بھی عمران خان کی حکومت نے کسی اپوزیشن کے بندے کو کوئی اس کو امیت نہیں دی, اور پھر خود اسمبلی سے باہر آ کے لوگوں کو استعفے دلوا کے اور پھر شور شرابہ کیا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی, فلاں زیادتی کر فلاں. اسمبلی سے خود باہر ہوئے, وہ خود باہر ہو کے پھر جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ تو یقیناً ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی کا وجہ بنتا ہے. جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں ہوئے, اور سب سے زیادہ ٹکراؤ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور افواج پاکستان کا رہا ہے سیاست میں. جرنیلوں کے ساتھ, عام فوجی کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, وہ لائن آف کنٹرول پہ کھڑا رات کو جو ہے نا ہمارا پہرا جو دے رہا ہے. تو سب سے زیادہ لڑائی تو پیپلز پارٹی کی اور افواج پاکستان کے جرنیلوں کی تھی, ضیاء کی صورت میں, مشرف کی صورت میں, ایوب خان کی صورت. تو پیپلز پارٹی نے اس طرح کے جو ہے نا انتہائی اقدام تو پیپلز پارٹی نے نہیں اٹھائے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہیں. اور ویسے بھی افواج پاکستان چونکہ ہماری فوج ہی ہے جو جس پر کوئی ابھی خدا نخواستہ ہمارے جو بھارت ہے یا ہمارے مخالفین ڈرتے ہیں ہماری فوج سے. بے شک. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کم از کم اگر کرنا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا اور افواج پاکستان کا ٹکراؤ اس سے زیادہ رہا, لیکن انتہائی اقدام تو پیپلز پارٹی کی کسی قیادت نے کبھی بھی نہیں کہا. اور آصف علی زرداری صاحب نے جب محترم بینظیر بھٹو شہید ہوئے انہوں نے پورے ملک میں آگ لگ رہی تھی تو آصف علی زرداری نے کہا جی کہ ہمیں پاکستان چاہیے. نہیں وہ بڑا ایک زبردست ان کا اقدام اس وقت سے زیادہ ہمارے پیپلز پارٹی پہ مشکل تو کوئی وقت نہیں تھا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ چلی گئی. اچھا سر, وہی میں نے بات کی نا, جو پاکستان کی عوام ہے اس میں تھوڑا سا نا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے. شاید اس کو آپ لوگ اوور کم کر دیں جب آپ لوگ دوبارہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو.
اب اختتار میں آنے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں. ابھی جو آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں اس پہ بہت الزام لگ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے جو ہے الیکشنز میں جیتے ہیں. مختلف جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں, عوام پوائنٹ آف ویو سے عوام کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اس پہ کیا رد عمل ہے؟ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی نہیں کی, پی ٹی آئی کی حکومت فیڈرل نے وہاں دھاندلی کر کے ہمیں الیکشن ہروائے. ہماری 19-20 سیٹیں تھیں تو ہمیں جو ہے نا وہ 10 پہ 11 پہ کھڑا کیا. اچھا, یہ تو ہمارا الزام ہے ان پہ کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے مداخلت کی. اب یہ دونوں سائڈ سے الزام بازی ہو رہی ہے. وفاقی وزراء نہیں, ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے نا. پیپلز پارٹی تو یہاں چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ اب بنی ہے نون کی, اور جب یہاں پر الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں اس وقت 2021 میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور وہ وننگ آرس کو تلاش کر کے پھر انتظامیہ امور کشمیر کے وزیر اور ساری قوتیں جو استعمال ہوئی. پیپلز پارٹی کا تو آزاد کشمیر اتنا وجود ہی نہیں تھا, 5, 7 یا 10 سیٹیں تھیں زیادہ سے زیادہ. انہوں نے تو وہاں پر ہماری جو ہے نا تقریباً 19-20 سیٹیں تھیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ تو سر ہو گیا. اب کی بات بتائیں نا, اب یہ آپ لوگوں پہ الزام لگ رہے ہیں تو کیا آپ جو ہے ہمارے اوپر الزام تو لگ سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ کیا الزام لگ, وہ تو حقائق منافی ہے. حقائق منافی ہے. اچھا سر, ہوائی فائرنگ بھی ہوئی تھی وہاں پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما تھے, انہوں نے بھی کی, کچھ کارکنان تھے. جب آپ لوگ الیکشنز جیت گئے, اب سر قانون ہاتھ میں لینا, سر ہوائی فائرنگ ایویں کوئی نیچے آگے کسی کو لگ جاتی جو گولی. ہوائی فائرنگ پتہ نہیں کدھر ہوئی ہے, مجھے صحیح یاد نہیں, یہ پتہ نہیں کسی حلقے میں ہوئی ہوگی, لیکن ہمارا جو ہے نا سب سے ٹف حلقہ, میں جہاں سے جیتا ہوں وہاں پر میرے جو رائیول ہیں, سابق وزیر اعظم سابق صدر ہیں سردار سکندریات خان مرحوم, ان کا پہلے بیٹا لڑا تھا, اب اس بار ان کا بھائی لڑا تھا سردار نعیم خان. وہاں پر سب سے ٹینس الیکشن ہوتے ہیں ہمارے, سب سے زیادہ جو ہے نا خوفناک ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے علاقوں سے آرام سے گزرتے ہیں, کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. میں نے تو جب الیکشن جیتا تو میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ 2 نوافل پڑھیں, اللہ کا شکر ادا کریں. وہ اس کا ریکارڈ ویڈیو ساری چیزیں, تو ہمارا تو بڑا اچھا ماحول ہے آزاد کشمیر میں. سر یہی ماحول رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو الیکشن جب بھی جیتتے ہیں وہ الزام تو لگتے ہی ہیں کہ وہ یہ دھاندلی سے جیت کے آیا ہے یا ایسے جیت کے آیا ہے, لیکن نفل والی جو بات آپ نے کی نا, یہ سب کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ تو میں دیکھا نا, لوگ اگر میرے ساتھ ہیں, میں کوئی اتنا باصلاحیت نہیں ہوں, تو میرے ساتھ اگر لوگ ہیں 20-25 ہزار, تو مجھے اور ہمارے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. بے شک, بہت خوبصورت بات ہے.